مجھے اور آپ کو یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے ہر نماز پڑھنی ہے، یہ بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا نا کہ جو بندہ اذان کے بعد یا جلدی آ جاتا نا مسجد میں، صف میں بیٹھ جاتا ہے، انتظار کرتا ہے نماز کی، وہ ایسے ہی جیسے نماز کے اندر ہے، ایسے ہی اس کو ثواب مل رہا ہے جیسے وہ نماز کے اندر ہے، نماز ہی پڑھ رہا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ خاموشی کے ساتھ بیٹھا، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہا، کوئی نفل نماز، بس خاموشی کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہے، اذان کے بعد فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح سخت سردی کے اندر اگر ایک بندہ وضو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یا وضو کرنے سے یا پانی کو ہاتھ لگانے سے بیماری کی شدت کا خطرہ ہے یا ہلاکت کا خدشہ ہے، تو اس کے لیے تیمم کی بھی اجازت ہے۔ صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد کے اندر، عمر بن عاص فرماتے ہیں ایک جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا، اس جنگ کے اندر خود صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنبی ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا، اور اس وقت سردی انتہا درجے کی تھی، بہت زیادہ سخت سردی، فی لیلۃ باردۃ شدیدۃ، سخت سردی تھی، اور مجھے یہ ڈر محسوس ہوا کہ اگر میں نے غسل کیا تو ہلاک ہو جاؤں گا، فتیممت، میں نے تیمم کر لیا، پھر میں نے اپنے دیگر ساتھیوں کو، صحابہ کو نماز بھی پڑھائی۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس واپس آئے، یہ سارا واقعہ ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا یا عمر صلیت اصحابک وانت جنب، تو نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی ہے، تو جنبی حالت میں تھا؟ تو سیدنا عمر فرماتے ہیں، ذکر پورا واقعہ ذکر کیا کہ اللہ کے نبی میں نے ایسے ایسے نماز پڑھائی ہے، مجھے یہ ڈر تھا، اس وجہ سے میں نے تیمم کیا ہے، اور میرے ذہن میں وہ آیت آ گئی تھی کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، ایسے جان بوجھ کر اپنے نفس کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ بات سن کر اور یہ استدلال سن کر صحابی کا فضحک رسول اللہ وَلَمْ يَقُلْ بِهِ شَيْئًا، نبی علیہ السلام ہنس پڑے، مسکرا پڑے، اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی نقل نہیں فرمایا، کوئی منع نہیں فرمایا۔ یہ تقریری حدیث ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی شخص وضو کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، یا اس کو پتا ہے کہ وضو کرنے سے یا پانی کو ہاتھ لگانے سے میرے جسم پر کوئی ایسا زخم ہے جو بڑھ جائے گا یا وہ مجھے ہلاک کر دے گا، جس طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے نا، ایک صحابی جنگ کے اندر اس سفر میں وہ ان کو غسل واجب ہو گیا، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ میرے لیے کوئی رخصت ہے کہ میں تیمم کر کے جو ہے نا وہ نماز پڑھ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی رخصت نہیں ہے، غسل ہی کرنا پڑے گا۔ صحابی نے غسل کیا تو وہ فوت ہو گیا۔ تو جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے لیے رخصت موجود ہے، اللہ نے اس کو رخصت دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی معذور شخص ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی بھی دی ہے، اس کے لیے ہمارے دین کے اندر آسانی بھی موجود ہے۔